مرد بھول جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر بھولتی نہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی خواب کیوں نہ پورے کر لے، انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ہمیشہ اسکول دیر سے آتے ہیں وہ مستقبل میں کامیاب اور امیر ہوتے ہیں۔ ایک شخص دن میں 4 بار جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا سب سے عام جھوٹ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ جب عورت کا دل مرد سے بھر جاتا ہے تو وہ یہ 4 کام کرتی ہے۔ نمبر 1، اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 2، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اس سے لڑتی ہے۔ نمبر 3، اس کے لہجے میں کرواہٹ اور اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کی بات ماننا چھوڑ دیتی ہے، اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتی ہے۔ یہ 7 علامات ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی آپ کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ نمبر 1، اپنے مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر آپ سے بات کرے گا۔ نمبر 2، وہ 2 دن سے زیادہ آپ سے ناراض نہیں رہے گا، جلد آپ کو منا لے گا۔ نمبر 3، اگر بحث کے دوران اسے ناراضگی کا گمان ہونے لگے تو وہ خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ نمبر 4، آپ سے جڑی اہم باتیں اور ان سے جڑے تمام رشتے اسے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نمبر 5، آپ کی پسند اور ناپسند اس کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ جب بھی کوئی مستقبل کا پلان بناتا ہے تو آپ کو شامل کرتا ہے، یعنی آپ کی رائے لیتا ہے۔ نمبر 7، وہ بغیر وجہ خوشیاں اور تحائف آپ کو دیتا رہتا ہے، یعنی ہر حال میں آپ کو خوش رکھتا ہے۔ 3 باتیں کرنے سے مرد اور عورت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دونوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرنا اور ایک دوسرے کو اپنا راز نہ بتانا، دل کی بات شیئر نہ کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، جہاں بھروسہ نہ ہو وہاں جھوٹ بول کر گزارا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ بھی تب ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں کو اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ میرا ماننا یہ ہے، اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو مرد معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ بعض رشتے ہمارے برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔
کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، ہمارا علاج ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ میری امی نے مجھے بتایا ہے، لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر دینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ بہت ہی راز کی باتیں۔ جو مرد عورت سے جھوٹی محبت کرتا ہے وہ عموماً دو کام کرنے سے منع کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنے خاندان یا دوستوں سے کم ملنے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے جھوٹ کو برقرار رکھ سکے اور اس کی حقیقت سامنے نہ آئے۔ نمبر 2، آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کرنا تاکہ وہ اس پر مکمل کنٹرول رکھ سکے اور اسے کسی بھی طرح کی آزاد سوچ سے دور رکھ سکے۔ یہ دونوں رویے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مرد کی محبت حقیقی نہیں ہے بلکہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اداس لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ ہنستے بہت ہیں۔ باہر سے جتنا وہ ہنستے ہیں اندر سے اتنا ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ عورت کا خوبصورت ہونا ایک عام سی بات ہے مگر اپنی خوبصورتی کو خدا کے خوف سے چھپا لینا یہ ایک بہت خاص بات ہے۔ کاش زندگی ایک کتاب ہوتی، ہم جب چاہتے اس حصے کی طرف لوٹ جاتے جس نے ہمیں خوشی دی تھی۔ بعض اوقات اپنوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز اور رونے کے لیے تنہائی چاہیے۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ پریشان ہونے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ پیچھے کون کیا بولتا ہے فرق نہیں پڑتا، سامنے کوئی منہ نہیں کھولتا، یہی کافی ہے۔
اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کچھ لوگ اپنی انا کو دفن نہیں کرتے مگر خود مرے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسی بہت ہی پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو آل پر پریس کر دیں۔